السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ قال الله تبارك وتعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اشرف المخلوقات یعنی کہ حضرت انسان کے لیے بنایا ہے۔ انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں بلا واسطہ یا بالواسطہ انسان کی خدمت پر مامور ہیں۔ جانوروں کو دیکھ لیا جائے یا ہواؤں کو، فضاؤں کو، پانیوں کو، اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو انسان کی خدمت پر مامور فرما رکھا ہے۔ لیکن جب انسان کو دیکھتے ہیں تو خود اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر ہر وقت انسان کو اس چیز کا استحضار رہنا چاہیے کہ انسان وہ ایک غلام ہے، عبد ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس عبدیت والے وصف کے استحضار کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے رب کے دربار میں ہمیشہ سر مسجود رہے اور اس حالت میں باقی تمام چیزوں سے کٹا ہوا ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی مقام عبودیت کو حاصل کرنے کے لیے، اسلام نے ہمیں مختلف عبادات دی۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھنا بھی عبادت ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا بھی عبادت ہے، اور اسی طرح سچ بولنا، نیکی کے کام کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ ساری کی ساری عبادات ہیں۔ لیکن ان عبادات میں سے سب سے اول درجہ جس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ توحید و رسالت کے بعد سب سے اہم درجہ اللہ پاک نے اگر کسی عبادت کو دیا ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز والی عبادت کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کو بیان کیا ہے کہ اسلام کے جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں، ان میں سے پہلا کلمہ توحید ہے، اس کے بعد دوسرا درجہ ہے نماز کا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کتنا اہم جز اور عبادت ہے، جس کو اللہ پاک نے توحید و رسالت کے بعد سب سے افضل عبادت قرار دلوایا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان مبارکہ سے۔ قرآن پاک کو اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک میں تقریباً 300 مرتبہ نماز کا حکم نظر آتا ہے، اور اسی طرح 700 مرتبہ کی بھی ہے کہ 700 مرتبہ اللہ پاک نے نماز کا قرآن میں اجمالی ذکر فرمایا ہے۔ نماز کی فرضیت کے حوالے سے بھی قرآن پاک میں موجود ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ پاک نے مومنوں پر مخصوص اوقات میں نمازوں کو فرض کیا ہے۔ جب ہم نماز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نماز میں انسان کا پورا وجود یہ عبادت میں مشغول نظر آتا ہے۔ اگر میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کروں اور ہم ذرا تصور میں جائیں کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا پورا وجود ساکن ہوتا ہے، یوں سمجھ لینا چاہیے کہ پورا وجود ہی بندے کا عبادت میں ہوتا ہے۔ ذرا میری طرف دیکھ کے بات سنیں، یہ جو بچے ہیں نا تھوڑا سا آگے ہو کے بیٹھے صف میں، ٹیک چھوڑ دیں بھائی، آپس میں بات نہ کریں کوئی۔ پورا جسم انسان کا نماز میں ساکن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نماز شروع کی جاتی ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے امام صاحب ایک آواز لگاتے ہیں کہ صف درست کر لیں، قدم سے قدم ملا لیں، ٹخنے اپنے ننگے کر لیں، اپنے پاؤں کا رخ قبلہ کی طرف کر لیں،
جی صفوں کو سیدھا فرمانے، یہ امام صاحب اپنی زبان سے کلمات ارشاد فرماتے ہیں۔ تو جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پاؤں کا رخ بھی کدھر ہوتا ہے؟ قبلہ کی طرف۔ چہرے کا رخ بھی کہاں ہوتا ہے؟ قبلہ کی طرف۔ ہاتھ بھی اس نے کس طرف رخ کر کے اٹھانے ہیں؟ قبلہ کی طرف۔ یعنی پورا وجود سر سے لے کر پاؤں تک اس کا ساکن ہوتا ہے۔ اگر میں اس سے بڑھ کے کہوں کہ پورا وجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو پڑھی ہے کس طرف رخ کر کے پڑھی ہے؟ بولے بولے بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ ادھر میرے آپ کے آقا نے رخ کر کے نماز پڑھی۔ میرے آپ کے آقا بیت اللہ کے اندر ہیں تو تب بھی، حرم مطاف کی جگہ پہ ہیں، حرم کعبہ میں ہیں تو تب بھی، اگر میرے آپ کے آقا حدیبیہ مقام پہ روک دیے گئے تو وہاں بھی، اگر میرے آپ کے آقا مدینہ منورہ میں ہے تو وہاں بھی، بدر اور احد اور خندق اور تبوک اور خیبر میں ہے تو وہاں بھی، جہاں بھی میرے آپ کے آقا نے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی ہے، نماز ادا کی ہے، تو رخ کس طرف تھا؟ بولے بھائی خانہ کعبہ کی طرف۔ آج امتی بھی جب نماز ادا کرتا ہے تو امتی کا پورا وجود نماز میں ساکن ہوتا ہے، اور میں اگر یہ کہوں تو بے جانی ہوگا، سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے میرے آپ کے نبی کھڑے ہوئے ویسے ہی امتی بھی کھڑا ہوتا ہے نماز میں۔ آگے چلتے، آنکھوں کا دیکھنا وہاں ہوتا ہے جہاں حضور نے دیکھا۔ کیوں جی؟ نماز میں جب قیام کی حالت میں کھڑے ہیں تو کہاں دیکھنا ہے؟ سجدے کی جگہ پہ دیکھنا سنت ہے۔ جب رکوع کرنا ہے تو پاؤں کے درمیان میں دیکھنا سنت ہے۔ قومے میں کھڑے ہو کر بھی سجدے کی جگہ پہ دیکھنا سنت ہے۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اپنے نتنوں پہ دیکھنا، ناک پر دیکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ جب قعدہ میں بیٹھا ہوا ہے تو گود میں دیکھنا سنت ہے۔ سلام پھیر رہا ہے دائیں اور بائیں تو دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے دائیں کندھے کو دیکھنا سنت ہے، اور بائیں کندھے کو دیکھنا۔ تو گویا اگر میں یوں کہوں تو بے جانی ہے۔ نماز میں جہاں انسان کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے وہ اس کا دیکھنا ایسا ہی دیکھنا ہے جیسے حضور کا دیکھنا۔ میں نماز کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ زبان وہی کہتی ہے جو حضور نے کہا۔ بولو بھائی، نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ابھی میں نے آپ کو اپنا موضوع نہیں بتایا، میرا موضوع کیا ہے؟ میں صرف عبادات کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے ساری مخلوق کو انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، اور بندگی کا سب سے بڑا ذریعہ وہ نماز ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں بندہ انتہائی اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے اپنے وجود کی سب سے مبارک احترام والی جگہ کو زمین پہ رکھتا ہے، ایسے ہے جیسے اپنے اللہ کے قدموں پہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے قدم کیسے؟ جیسے میرے آپ کے اللہ کی شان ہے۔ تو میں کہتا ہوں نماز میں کھڑے ہو کر آنکھوں کا دیکھنا ویسے دیکھنا ہے جیسے حضور کا دیکھنا تھا۔ انسان کا کھڑے ہونا ویسے ہے جیسے حضور کا کھڑا ہونا تھا۔ زبان سے وہی کچھ کہنا ہے جو حضور نے اللہ اکبر، پیارے آقا نے کہا۔ بولو بھائیو، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ ہے۔ اچھا، یہ صرف امام نے کہنی ہوتی ہے یا مقتدی نے بھی؟ اس میں سستی ہوتی ہے، اس میں بسا کا لوگ سستی کر جاتے ہیں، بھاگے بھاگے آئے انج کر کے تھے او گئے، ایسے ہاتھ کر کے امام کے ساتھ رکوع میں مل گئے، پتہ نہیں ہوتا میں نے تکبیر تحریمہ کہی ہے یا یاد رکھنا ہے تکبیر تحریمہ رکن ہے نماز کا۔ امام صاحب بھی کہیں گے اور مقتدی، امام صاحب نے کہا، مقتدی نے ویسے ہاتھ اٹھائے اور باندھ لیے، زبان سے اللہ اکبر نہ کہا، اس کی نماز رکن چھوٹ گیا بھائی، رکن چھوٹ گیا ہے نماز کا۔ خیر، تکبیر تحریمہ میرے آپ کے نبی نے کہی، بولو بولو،
ہم بھی کہتے ہیں، میرے آپ کے نبی نے ثنا پڑھی، ہم بھی پڑھتے ہیں، میرے آپ کے نبی نے تعوذ تسمیہ پڑھی، ہم بھی پڑھتے ہیں، میرے آپ کے نبی نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، ہم بھی کرتے ہیں، جماعت میں میرے آپ کے نبی نے قرات کی ہے، صحابہ نے پیچھے کھڑے ہو کے سنی ہے، امام پڑھتا ہے، مقتدی سنتے ہیں، جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں، انفرادی نماز پڑھتے ہیں تو ہر بندہ ثنا بھی پڑھتا ہے، تسمیہ بھی پڑھتا ہے، تعوذ بھی پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے، اور قرآن کی تلاوت بھی بولو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر کچھ بھی نہیں آتا قل ہو اللہ سے پڑھتے ہی ہو نا ہماری نماز قل ہو اللہ والی ہے بس۔ ہاں جی، بابا جی نے 2-4 صورتیں یاد کر رکھی ہیں، یا ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے وہ بس لا علمی کہہ لیں، کیا کہیں، سستی کہہ لیں کہ جناب سانو صرف ماڑا موٹا ٹوٹا پھوٹا کلمہ آندا، یا سانو صرف ماڑی موٹی سورہ اخلاص آتی ہے، ہم ساری رکعتوں میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ چلو کچھ ہو جانا نہ ہونے سے تو بہتر ہے، سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ کرے ہم وہ بھی ٹھیک کر لیں، جو سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اللہ کرے وہ سورہ اخلاص بھی ٹھیک کر لیں۔ میں یہ کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے، میرے آپ کے آقا نے جو زبان سے کہا ہم بھی زبان سے وہی کہتے ہیں، گویا پورے کا پورے انسان کا جو وجود ہے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے اللہ کی بندگی اور اپنے اللہ کی غلامی کی تصویر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ مقام عبدیت یا سب سے زیادہ بندگی اسی وقت انسان کی طرف سے ہوتی ہے جب یہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توحید و رسالت کے بعد سب سے اہم درجہ کس عبادت کا ہے بھائی؟ نماز کا۔ اچھا خیر آگے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے ہے کہ اللہ نے نماز کو مختلف اوقات میں مقرر فرمایا۔ میں کہتا ہوں نماز بھی اس انسان کے لیے ایک امتحان ہے، نماز پڑھنا بھی انسان کے لیے کیا ہے بھائی؟ امتحان ہے۔ وہ کیسے؟ فجر کے وقت میں بندہ کیا کرتا ہے بھائی؟ ستا ہوتا نا، بندہ آنکھ کھلتا ہے، پھر نیند آتی ہے، پھر آنکھ کھلتی ہے، پھر نیند دبوچتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خاص طور پہ سردیوں میں جب گرم لحاف ہو، کمبل گرم ہو، رضائی گرم ہو، تو تب مؤذن کہے اللہ اکبر اور اس اذان میں کہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند سے بہتر ہے بھائی نماز ادا کرنا۔ گرم لحاف کو چھوڑنا عام سی بات ہے، بولو بھائیو۔ پھر سخت سردی، ٹھنڈی رات ہو، جمع ہوا پانی ہو، اور پھر اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، پھر اللہ کے گھر میں آئے، مسجد میں آئے، یہ کوئی عام سی بات ہے؟ یہ کوئی عام سی بات نہیں۔ فجر کی نماز میں نیند دبوچتی ہے، جب ظہر کا وقت ہوتا ہے دوپہر کا قیلولہ کرنے کو جی چاہتا ہے، استراحت کو جی چاہتا ہے، آرام کرنے کو جی چاہتا ہے، اللہ نے پھر کہا کہ آ جاؤ میرے گھر میں۔ عصر و مغرب کا وقت انتہائی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں انسان اپنے کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، ان اوقات میں بھی اللہ کی طرف سے منادی ندا دیتا ہے، کہتے ہیں آ جاؤ مسجد میں، ہم کام کاج چھوڑ کر پھر مسجد میں۔ اور جب عشاء کی نماز ہوتی ہے بندہ سارا دن کام کاج سے تھکا ہوتا ہے، کوئی دیہڑی کر کے، کوئی کھیتی باڑی کر کے، کرسی نہیں مل رہی، بابا جی کو کرسی لا دو بھائی کہاں سے۔ دیکھ لیں کو گھر پڑی ہوگی میرے، کوئی بچہ جائے گھر۔ ادھر توجہ کریں جی، ادھر توجہ کریں، بیٹھ جائیں گے حضرات۔ میں کیا بات کر رہا تھا؟ عشاء کی نماز، سارا دن دیہڑی کی، ٹھیک ہے، کھیتی باڑی کی، یا کوئی اپنا کوئی اور کاروبار کیا، جب بندہ شام کو آتا ہے تو تھکا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو یار، تھکا ہوتا ہے؟ تھی تو میرے خیال نہیں تھک دے بس ہو جاتی، بس اگر بندہ کہتا ہے یار آج تے میری بس ہو گئی،
آیتیں کم کر کر کے میری بس ہو گئی. بھائی اشرف صاحب ہون بھی گوڈے دوبارہ بیٹھے, انہوں نے ہون بھی بس ہوئی ہے, بس ہو جاتی ہے بندے کی. شام کو عشاء کے وقت تھکا ہوا آیا, یار ہوئے عشاء کی اذان ہو گئی, اب اٹھنا انتہائی کیا ہے, مشکل ہے. جی چاہتا ہے کہ بھائی بس نہ بستر پہ لیٹ جاؤ اور سو جاؤ. دیکھو اللہ نے نماز کے اوقات بھی ہمیں کیسے دیے. پتہ چلتا ہے کہ نماز ایک امتحان ہے اس انسان کے لیے, اور بندگی کا پتہ ہی پھر چلے گا جب اپنی خواہشات کو قربان کر کے اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے. بندگی اسی چیز کا تو نام ہے, اپنی خواہشات کو قربان کر دے, اپنی تمناؤں کو قربان کر دے, اپنی آرزوؤں کو قربان کر دے, اپنے نفس کی نہ مانے, اپنے اللہ کی مان کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے. کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں؟ یہی وجہ کہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, ہم نے اس مومنوں پر ایک خاص وقت میں, خاص اوقات میں ان پر نماز کو مقرر کیا ہے. اس سے میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں, اگر 50 نمازیں ہوتی تو بولو بھائی 5 ہے نا, 5 ہے نا, لیکن 5 نمازیں بھی کیا انسان کے لیے امتحان ہے, انسان کے لیے آزمائش ہے, اس انسان کے لیے بہت بڑی مشقت کا برداشت کرنا ہے. 5 ہیں, اگر 50 ہوتی تو کیا بنتا؟ اللہ نے اس امت پہ مہربانی فرمائی, شفقت فرمائی. میرے آپ کے نبی نے 9 چکر لگائے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ نے 45 کو کم کر دیا, 5 باقی رکھی ہیں, 45 جو معاف ہوئی ہے امت پر مشقت کے ڈر کی وجہ سے. لیکن میرے آپ کے رب کا وعدہ ہے کہ پڑھنی 5 ہیں. پڑھنی کتنی ہے؟ 5. ثواب کتنی کا ملنے والا ہے؟ 50 کا. اللہ کرے ہم 5 ہی پڑھیں, اللہ کرے ہم 5 کے عادی بن جائیں, اللہ کرے 5 نمازیں میرے آپ کے رگو پے کے اندر ایسے پیوست ہو جائے کہ جب تک نماز نہ پڑھیں مجھے آپ کو چین نہ آئے. اور کتنے لوگ ہیں جن کو نمازوں کی خبر ہی نہیں ہے, کتنی عمر ہو گئی لیکن نماز کا خیال نہیں کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے. کیوں جی؟ نماز کس نے فرض کی ہے؟ پیدا کس نے کیا؟ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. جانا کس کے پاس ہے؟ اپنی مرضی سے, اللہ کی مرضی سے ہے. اپنی مرضی سے تو نہیں جاتا کوئی بھی, نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے. جب اللہ کی مرضی سے آنا ہے, اللہ کی مرضی سے جائیں گے. اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے, رزق کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ نے زندگی موت بھی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. تو نمازیں بھی جب اللہ نے فرض کی ہیں, پھر پڑھنے میں ہمیں دقت کیا ہے؟ کاروبار ساتھ جائے گا, مال و دولت ساتھ جائے گا, بینک بیلنس ساتھ جائے گا. جب سکندر و دارا جب مرا تھا نا سکندر بادشاہ, اس نے کہا تھا میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا, لوگوں کو پتا چلے یہ وہ بندہ دنیا سے جا رہا ہے جس نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے, آج دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے. جائیں گے تو اپنے اعمال لے کر جائیں گے, اچھے ہیں یا برے ہیں. تو خیر, نماز ایک اہم فریضہ ہے, توحید و رسالت کے بعد بندگی کا ایک بہت بڑا سبب ہے. لیکن میں ایسے بڑھ کے آگے ایک اور بات کہوں کہ نماز کے لیے ایک ماحول بھی تو چاہیے. نماز پڑھنے کے لیے بندے کے پاس ایک مخصوص قسم کی جگہ ہو, ماحول ہو, جس میں بندہ یکسو ہو کر اپنے اللہ کی. دکان پہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے, جو دکانوں پہ پڑھتے ہیں ان سے پوچھو بھائی سکون ملتا ہے؟ نہیں ملتا, نہیں ملتا سکون. کسی دکان پہ, کسی ہاسپٹل میں جناب, کسی اسکول میں, کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں جناب, کہیں سرے راہ چلتے ہوئے روڈ پر یا اپنی زمین پہ کاش کے لیے چارے کے لیے گیا ہوا ہے, وہاں کپڑا بچھا کے نماز پڑھے, وہاں آپ کو سکون